دینی مدارس میں تعلیمی سال کا آغاز ہو رہا ہے۔ اسی طرح اسکول کالج میں بھی تعلیمی سال کا آغاز ہوتا ہے۔ بعض طلباء، بعض طالبات جس طرح سال کے شروع میں ہوتے ہیں، سال کے آخر میں بھی بالکل اسی طرح کورے ہوتے ہیں۔ ان کی علم میں، ان کے اخلاق میں، ان کی امانت میں، ان کی دیانت میں، ان کے رویوں میں کوئی فرق نہیں آتا، اور یہ بہت محرومی کی بات ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے نا، تو تمہارا ہر اگلا دن پچھلے دن سے بہتر ہونا چاہیے، ہر اعتبار سے، تعلیم کے اعتبار سے، اخلاق کے اعتبار سے، رجوع اللہ کے اعتبار سے، روحانیت کے اعتبار سے، تربیت کے اعتبار سے، خدمت خلق کے اعتبار سے۔ ہم بھی اسی مراحل سے گزر رہے ہیں جس مظاہر سے یہ طلبہ طالبات آپ گزر رہے ہیں۔ ہم نے 1985 میں تعلیم کا آغاز کیا تھا، اسکول پڑھا، قرآن پاک حفظ کیا، درس نظامی، تخصصات، اعلیٰ تعلیم حاصل کی۔ جب ہم اولیٰ میں تھے، ہمارے ساتھ 100 سے زائد طلبہ تھے۔ جب ہم فارغ ہوئے تو 10 طالب علم تھے، کل 10 طالب علم۔ ان میں سے بھی بہت سارے ایسے تھے جن کو عربی عبارت تک پڑھنا نہیں آتی تھی، جو جھوٹ بولتے تھے، جو فراڈ کرتے تھے، جو خیانت کرتے تھے، اور بعض ایسے تھے جو تہجد گزار تھے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ خصوصی تعلق تھا۔ وہ کہتے ہیں نا، العلم نور من الہی و نور اللہ لا یعطی لعاصی۔ دینی علم یہ اللہ کا نور ہے، اور اللہ کا نور کسی گناہ گار کو نہیں دیا جا سکتا۔ قرآن پاک، حدیث، فقہ، منطق، یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ دینی علوم ہے۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہوتے ہیں، اور درہم دینار اس کی وہ وراثت نہیں ہوتی، علم ہوتی ہے۔ علم دو قسم کا ہے، ایک علم وہ ہے جس کو ہم ظاہراً کتابوں کو میں پڑھتے ہیں، دوسرا علم ہے علم لدنی کہا جاتا ہے اس کو۔ وہ اللہ تبارک و تعالی ہر انسان کے ذہن میں ڈالتا ہے، ایک غیبی علم ہوتا ہے جو ہر شخص کو نہیں مل سکتا۔ مثال کے طور پر میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں۔ بسا اوقات آپ نے ایک بیان کرنا تھا، بیان کرنے کے لیے بیٹھے کچھ نہیں تھا، لیکن جب بیان کرنا شروع کر دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آمد آنا شروع ہو گئی، اس کے ذہن میں نئی نئی باتیں آنے لگ گئی، اور اتنی اچھی باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی زبان سے نکلوا دی کہ جس سے مخلوق کو بہت فائدہ ہوا، بھٹکے ہوئے لوگ راہ راست پر آ گئے۔ اور یہ معاملہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہر انسان کے ساتھ ہوتا ہے، ہر شخص کے ساتھ ہوتا ہے۔ جتنا کوئی نیک ہوگا، جتنا کوئی اللہ کے عبادت کرنے والا ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ہی اس سے اتنا ہی زیادہ اسے علم لدنی دے گا۔ تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ دینی تعلیم حاصل کرنے میں، دینی علوم فنون حاصل کرنے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ خصوصی تعلق رکھنا ہے، گناہوں سے بچنا ہے۔ نمبر 2، جب آپ دینی تعلیم حاصل کر رہے ہیں تو آپ نے سیاسی جماعتوں سے وابستہ نہیں ہونا، کسی بھی سیاسی تعلقات میں نہ پڑیں۔ آپ علم دین حاصل کرنے پر پورا فوکس رکھیں، پوری توجہ دیں۔ نمبر 3، علم سیکھنے میں، علم پوچھنے میں شرم، حجاب، جھجک محسوس نہ کریں۔ جو بات آپ کو آتی ہے، سمجھ میں آ گئی، سبحان اللہ، یہ آتی ہے۔ جو بات نہیں آتی، اپنے استاد سے پوچھیں، اپنے ساتھیوں سے پوچھیں، جد و جہد کریں سیکھنے کے لیے۔ نمبر 4، جب آپ علم حاصل کرنے کے لیے لگ جائیں تو آپ کی 90% توجہ علم حاصل کرنے کی طرف ہونی چاہیے۔ نصابی سرگرمیوں پر 90% توجہ ہو، اور غیر نصابی سرگرمیاں جو ہوتی ہیں، کھیل ہے، ورزش ہے، کوئی اور چیزیں ہیں، گھومنا پھرنا، تفریح، ملاقاتیں، 10% اس کا حصہ ہونا چاہیے۔ آج کل جو سوشل میڈیا کا دور ہے، بعض طلبہ اور طالبات 90% غیر نصابی سرگرمیوں میں ملوث رہتے ہیں اور 10% تعلیم پر فوکس رکھتے ہیں۔ علم جو آپ نے ابھی حاصل کر لیا، یہ ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے گا۔ عالم بننے کے بعد آپ کچھ حاصل نہیں کر سکیں گے، گاڑی بنتی ہے ورکشاپ میں، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے سارا فوکس تعلیم حاصل کرنے کی طرف لگانا ہے۔ نمبر 5، پانچویں بات یہ ہے کہ دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ آپ نے عصری تعلیم بھی حاصل کرنی ہے۔ اگر آپ حفظ کر لیا ہے تو میٹرک کریں، درس نظامی کر رہے ہیں تو ساتھ ساتھ فرسٹ ایئر، سیکنڈ ایئر، بی اے پارٹ 1، 2 وغیرہ وغیرہ کا امتحان دیتے رہیں۔ میرا 25 سالہ تجربہ ہے کہ طلبہ کو
اردو کا پیپر دینے میں، انگریزی پیپر دینے میں، فارسی پیپر دینے میں کوئی مشکل نہیں ہوتی. 2 پیپر میں مشکل ہوتی ہے، ایک انگلش میں، نمبر 2 ریاضی کا امتحان دینے میں. اس کے علاوہ طلباء کو کوئی مشکل نہیں ہوتی. انگریزی زبان یا کوئی بھی زبان سیکھنا آج کے دور میں بالکل آسان ہے. 360 دن ہوتے ہیں، روزانہ ایک لفظ انگریزی کا سیکھیں، ایک لفظ انگریزی کا سیکھیں، روزانہ ایک لفظ. 360 لفظ آپ سیکھ لیں گے ایک سال میں. گرامر سیکھ رہے ہیں، 1 مہینے کے اندر گرامر کی روزانہ کوئی ایک بات سیکھیں، ٹینسز سیکھ لیں تو انشاءاللہ 1 ماہ کے اندر آپ زبان سیکھ سکتے ہیں. ماہرین نے لکھا ہے کہ کسی بھی زبان کے 360 سے 500 الفاظ تک مختلف الفاظ، محاورات، تشبیہات، جملے آ جائیں تو وہ اظہار معافی ضمیر کر سکتا ہے. جو چیز نہیں آتی سیکھنے میں آر محسوس نہ کریں. آخری بات جو میں تجربے کی بات پر بتا رہا ہوں اور ہمارے اکابرین کا اس پر تجربہ ہے، اور استاد محترم شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب کے اصلاحی خطبات پڑھیں تو انہوں نے اس بات پر زور دیا گیا ہے کیا کہ اپنا اصلاحی تعلق کسی اللہ والے کے ساتھ ضرور رکھیں. اللہ والوں سے دنیا کبھی خالی نہیں ہوتی. پیر مختار الدین صاحب کی خانقاہ ہے، پیر خاکوانی صاحب کی خانقاہ ہے، پیر ذوالفقار نقشبندی کی خانقاہ ہے، دارالعلوم کراچی ہے، جامعۃ الرشید ہے، بنوریا ہے، بنوری ٹاؤن ہے، خیر المدارس ہے. اس کے علاوہ پاکستان کے ہر شہر میں بڑی چھوٹی خانقاہیں ہیں، اللہ والے موجود ہیں، ان کے خلفاء موجود ہیں. تو آپ نے اپنا اصلاحی تعلق کسی اللہ والے کے ساتھ رکھنا ہے. اور آخری بات، اپنے لیے کوئی رہبر، کوئی مینٹور لازمی مقرر کریں جن سے آپ وقتاً فوقتاً مشورہ لیتے رہیں. وہ مینٹور آپ کے والدین بھی ہو سکتے ہیں، آپ کے بڑے بھائی بھی ہو سکتے ہیں، آپ کے دوست بھی ہو سکتے ہیں، آپ کے استاد بھی ہو سکتے ہیں، اور معاشرے کا کوئی اور فرد بھی ہو سکتا ہے. یہ چند باتیں ہیں جو دینی مدارس کے تعلیمی سال کے آغاز پر میں نے کہی. یہ ساری باتیں اسکول، کالج، یونیورسٹی کے طلباء کے لیے بھی اتنی ہی مفید ہیں جتنی کہ دینی مدارس کے طلباء کے لیے.